ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہنے لگے، الملأ وزراء من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے وزراء کہنے لگے، اتذرو، کیا تم کھلا چھوڑ رہے ہو، اتذرو، کیا تم کھلا چھوڑ رہے ہو موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد کرتے پھریں، فی الارض، زمین میں، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں، ویذرک، اور تمہیں بھی چھوڑ دیں، وآلہتک، اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں، ویذرک وآلہتک، اور تمہیں بھی چھوڑ دیں اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو لے کر آیا، لیکن وہ جو منصوبہ تھا فرعون کا اور جو اس کی چال تھی وہ الٹی اس کے گلے پڑ گئی۔ وہ جتنے جادوگر آئے تھے ہزارہ کی تعداد میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی سمجھ بھی گئے کہ جو چیز یہ لے کر آئے ہیں نا، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی سحر نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ تو سچائی ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان لوگوں تک پہنچ چکی تھی، اور مقابلہ شروع ہونے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اور اس دعوت کے نتیجے میں یہ کچھ تھوڑے سے ڈاواڈول بھی ہو گئے، لیکن پھر فرعون اور اس کے کارندے آگے آئے اور انہوں نے ان جادوگروں کو پش کیا، تو پھر دوبارہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آمادہ ہو گئے۔ لیکن جب مقابلہ ہوا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ ہماری فیلڈ کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے، یقیناً یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ جب حقیقت سامنے آ گئی، سچ سامنے آ گیا، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے۔ اب فرعون کی جو چال تھی وہ بالکل اس کے گلے پڑ گئی، الٹے اس کے سر پڑ گئی۔ وہ یہاں پر آ کر نا دھمکیاں ضرور اس نے دی، بڑھ کے اس نے ضرور ماری تھوڑی بہت، لیکن اندر سے وہ ہل چکا تھا۔ اب وہ کوئی اگلا سٹیپ لینے کے لیے کنفیوز تھا، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس کے وزراء نے پھر اس کو بہکانے کی کوشش کی، فرعون کے وزراء نے پھر اس کو بہکانے کی کوشش کی، جناب آپ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، آپ نے تو کھلا چھوڑ دیا، ان کو جو مرضی کرتے پھریں، اب نہ یہ ہمارے کسی قانون اور سسٹم کو مان رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے حکومت کو مان رہے ہیں، تو کیا آپ نے ان کو ایسا ہی چھوڑ دینا ہے؟ اتذر موسیٰ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے وزراء کہنے لگے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، لیفسدوا فی الارض، وہ زمین کے اندر فساد کرتے پھریں، ویذرک وآلہتک، اب وہ نہ آپ کو مان رہے ہیں نہ آپ کے معبودوں کو مان رہے ہیں۔ قال، تو فرعون کہنے لگا، سنقتل، ہم قتل کروا دیں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کروا دیں گے اور ان کی لڑکیوں یا عورتوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے۔ یہ یہاں پہ آ کے نا، آپ آگے بھی پڑھیں گے، اس موقع پہ آ کے نا فرعون ہل چکا تھا۔ اس موقع پہ آ کر وہ جو پہلے والا تھا نا، رعب اور دبدبا اور خاطر میں نہ لانا، وہ چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ یکدم طاقت کا پلڑا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہموار ہو گیا۔
اور ایک ایسا طبقہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہموار ہو گیا جو اس زمانے کے اندر طاقت سمجھا جاتا تھا. دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا نا تو ان کو لے آئیں گے سامنے، یہ ہماری پاور ہے، یہ ہماری طاقت ہے. یعنی اس کو اتنی پاور سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر وہ اتنا بڑا جتھا لے آئے. وہ جتھا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہموار ہوا، طاقت کا پلڑا ادھر جھکنا شروع ہو گیا. اب ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنی شروع ہوئی. اب یہ جو مشورہ دینے والے تھے نا فرعون کو، یہ بھی اندر سے کھٹک چکے تھے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اور فرعون بھی اس وقت اب نا وہ چیز نہیں رہی. اب یہ جو باتیں ہیں نا اگلی، یہ اب بڑھ کے ہیں. ایک طرح کی ایک آدمی فرسٹریشن کے اندر آ کر نا کچھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ اپنے اندر کا ابال نکالتا ہے، حقیقت اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، پیچھے ہم نے کل پڑھا اس نے جادوگروں کو کہا تھا میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، لیکن اس نے یہ حرکت نہیں کی. اس نے یہ نہیں کیا. دھمکی ضرور دی لیکن اس نے یہ نہیں کیا. سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. وَإِنَّا، اور ہم فوقہم، ان کے اوپر قاہرون، پورا کنٹرول رکھتے ہیں، اور ہم ان کے اوپر پورا غلبہ اور کنٹرول رکھتے ہیں. قالا، فرمانے لگے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، لقومہ، اپنی قوم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے استعینوا باللہ، اللہ سے مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد مانگو. واصبروا، اور صبر کرو. بے شک ان لوگوں کے مظالم ہیں تمہارے اوپر اور تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگتے رہو. واصبروا، اور صبر کرو. ان الارض، بے شک زمین، للہ، اللہ کی ہے. یورثھا، وہ مالک بناتا ہے، وارث بناتا ہے. من یشاء، جسے چاہتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے. والعاقبۃ، اور انجام، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. اس کے دو معنی ہیں، دونوں ٹھیک ہیں اور دونوں یہاں مراد ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کر لے اپنی طاقت کا اظہار، اینڈ پہ دیکھنا فتح اور غلبہ پرہیزگاروں کو یعنی ایمان والوں کو ملے گی، اللہ کی مدد آئے گی. ظالموں کی چھانٹی ہوگی، ظالم ختم کیے جائیں گے، اور مظلوموں کو اللہ پاک اور ایمان والوں کو اللہ پاک فتح اور غلبہ عطا فرمائیں گے. یہ معنی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ایسا ہوا. دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے، نقصان پہنچا جائے، لیکن کل آخرت کا جو انجام ہے وہ ایمان والوں کے لیے. یہ دنیا کا عارضی نقصان ممکن ہے تمہیں مل جائے، لیکن آخرت کا دائمی نفع وہ ایمان والوں کے لیے ہے. قالوا، وہ کہنے لگے اوذینا، ہمیں بہت تکلیفیں پہنچائی جاتی رہیں، ایذائیں پہنچائی جاتی رہیں. من قبل، اس سے پہلے، ان تأتینا، کہ آپ ہمارے پاس آئے. آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بہت ایذائیں پہنچائی جاتی رہیں. ومن بعد، اور اس کے بعد، ما جئتنا، کہ آپ ہمارے پاس آ چکے، یعنی آپ کے آنے کے بعد بھی. اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر مشکلیں تھیں، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پر مشکلیں ہیں. تو کہنا یہ چاہتے ہیں پھر آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں. قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے عسا، عن قریب، ربکم، تمہارا پروردگار، ان یہلکا، وہ ہلاک کرے گا، عدوکم، تمہارے دشمن کو. عن قریب، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. ویستخلفکم، اور تمہیں جانشین بنائے گا، فی الارض، زمین میں. فینظر، اور پھر وہ دیکھے گا، کیف تعملون، کہ تم کیا کام کرتے ہو. پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کام کرتے ہو. اب یہ تو معاملہ تھا بنی اسرائیل کا، ایمان والوں کا، لیکن ادھر قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا
دیکھیے جی، وَلَقَدْ اور بے شک اخذنا ہم نے پکڑ لیا آل فرعون فرعونیوں کو بالسنین قحط سالیوں میں، قحط سالی، ونقص من الثمرات اور پیداوار کی کمی میں، پیداوار کا نقصان، پیداوار کی کمی، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں، یعنی ہم نے ان کو معاشی مشکلات کے اندر گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ہم قوموں کو سختیوں، تنگیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، تو فرعونیوں کو بھی ہم نے معاشی تنگیوں اور معاشی مشکلات کے اندر پکڑنا شروع کر دیا۔ شاید ہم پر جو اب معاشی مشکلات ہیں تھوڑی سی، اس کی وجہ بھی یہی ہو، اللہ چاہتے ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ فَإِذَا پھر جب جاءتہم آتی ان کے پاس الحسنہ کوئی بھلائی، کوئی بھلائی، کوئی فائدہ، کوئی نعمت ان کو ملتی، قالو تو کہتے لنا ہذہ، یہ تو ہمیں ملنی تھی، یہ تو ہمیں ملنی تھی، یعنی ہم نے محنت کی، ہم نے کوشش کی، اس کے نتیجے میں یہ فائدہ تو ہمیں پہنچنا ہی پہنچنا تھا۔ وَإِنْ اور اگر تصیبہم ان کو پہنچتی سیئۃ کوئی تکلیف، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی یطیروا تو وہ اس کو نحوست قرار دیتے بموسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، ومن معہ اور ان کے ساتھیوں کی، تو وہ اس کا ملبہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پہ ڈال دیتے۔ یہ وتیرہ دنیا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ وتیرہ کوئی نہ کوئی کمزور ٹارگٹ ہر کسی نے رکھا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ملبہ ہے نا سارا اس پہ ڈالتے رہو، جب کوئی کریڈٹ ملے تو آگے بڑھ کے جناب ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا اور ہمارا یہ کمال ہے اور ہمارا یہ کمال ہے، اور جب کوئی پریشانی اور مشکل آئے، کوئی ناکامی آئے، تو ایک کمزور ٹارگٹ ہر کسی نے رکھا ہوتا ہے، یہ اس پہ ڈال دو، یہ اس پہ، یہ ان کی وجہ سے۔ یہ اب دنیا کفر کیا کر رہی ہے، جتنا کریڈٹ ہے نا وہ خود لیتی ہے، جہاں فائدہ ہوتا ہے نا وہ خود لیتی ہے، اور جہاں وہ کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو اس کا ملبہ یا خطرہ ہوتا ہے کوئی، اس کا ملبہ کمزور قوموں پہ ڈال دیتی ہے۔ اس کا اور ایک ساتھی تھے، ایک دن بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگے جہاں وہ پولیس میں تھے، کہتے ہیں جہاں مار کھانی ہوتی ہے نا ہمیں آگے کر دیتے ہیں، اور جہاں کریڈٹ لینا ہوتا ہے نا کوئی اور آگے آ جاتے ہیں، جہاں مار کھانی ہوتی ہے نا ہمیں آگے کر دیں، جاؤ ذلیل ہو، برے ہو، گندے ہو، گالیاں کھاؤ، مار کھاؤ، اور جہاں کریڈٹ لینا ہوتا ہے نا تو کچھ اور آگے آ جاتے ہیں محکمے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا، بھلائی، قالوا لنا یہ تو ہمیں ملنی تھی، ہماری محنت، ہمارے کمال کا صلہ تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور جب ان کو کوئی نقصان پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ تو وہ نحوست قرار دیتے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی۔ الا سنو، انما بے شک، طائرہم تمہاری نحوستوں کے اسباب عند اللہ اللہ کے پاس ہیں، نحوستوں کے اسباب کیا ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا، تھوڑا سا ٹرینڈ اب چینج ہو رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا تھا یہ جو بہو آتی تھی نا گھر میں نئی تو کوئی بھی پریشانی ہوتی، مسئلہ ہوتا، مصیبت ہوتی نا ساری اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی، ساری اس کے کھاتے میں، اور جہاں کوئی کریڈٹ لینا ہوتا تھا نا تو گھر والے آگے ہو جاتے تھے، جی ہم یہ اور ہم ویسے اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، اور جو مصیبت آتی تھی نا جب سے یہ آئی ہے نا گھر سے برکت ہی اٹھ گئی، لڑائیاں پڑ گئی، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ الا سنو انما طائرہم عند اللہ ان کی نحوست کے اسباب اللہ کے پاس۔
ولیکن اکثرہم، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے. وقالوا، وہ کہتے تھے مہما، بنی اسرائیل فرعونی کہتے تھے مہما، جب بھی، تأتینا، لائیں گے آپ، من آیتن، کوئی نشانی، جب بھی آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں گے، لتسحرنا، تاکہ ہم پہ جادو کریں، بہا، اس کے ذریعے، تاکہ آپ ہم پہ اس کے ذریعے جادو کریں. وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے ذریعے یہ کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ ایسی کوئی نشانی ہمارے پاس لائیں گے کہ جس کے ذریعے آپ جادو کریں، فما نحنو، نہیں ہیں ہم، لکا، آپ کو، بمؤمنین، ماننے والے. تو اے موسیٰ، ہم ایمان نہیں لانے والے آپ پر، ہم آپ کو نبی اور سچا اور صحیح انسان ماننے والے نہیں ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے تھے مہما تأتینا بہ من آیہ، جب بھی آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں گے، لتسحرنا بہا، تاکہ آپ اس کے ذریعے ہم پر جادو کریں، وما نحن لک بمؤمنین، تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. بس یہاں تک.